أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مشرکین کا رد کیا جو بتوں کو پوجتے تھے، اور ستارہ پرستوں کا بھی رد کیا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے واقعے میں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجوس کا رد فرماتے ہیں، کیونکہ تیسرا فرقہ مجوس بھی تھا۔ مجوسی جو ہیں وہ دو خداؤں کے قائل تھے کہ خیر کا خدا یزدان ہے اور شر کا خدا اہرمن۔ یزدان فرشتوں کی فوج کو کہتے ہیں، اہرمن شیاطین جنات اور ابلیس کی فوج کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے کہ یہ کیسے معبود بن سکتے ہیں جب کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن سکتا ہے، وہ خدا اور معبود کیسے بن سکتا ہے؟ معبود کے لیے تو کمالات کی ضرورت ہے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں، خود عاجز و درماندہ ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ان لوگوں پر رد کیا، مشرکین پر، جو اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تجویز کرتے ہیں۔ ان میں نصارہ بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں۔ نصارہ عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہود عزیر السلام کو بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب پر رد کیا ہے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق خالق ہمسر کیسے ہو سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، بیٹا بیوی اولاد، اس کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ بنایا ان نے اللہ کے لیے شریک اور سہیم، کن کو؟ الجن، جنات، جنات کو شریک اور سہیم بنایا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے حالانکہ ان کو پیدا کیا، وہ کیسے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک اور سہیم؟ یہ مجوس پر رد ہے۔ پہلے مشرکین پر رد تھا اور ستارہ پرستوں پر رد تھا، اب یہاں سے مجوس کو رد کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے شریک جنات کو، یعنی ابلیس کو کہتے ہیں۔ ابلیس کی فوج جو ہے یہ اہرمن ہے، اور یہ ظلمت اور گمراہیوں کے پیدا کرنے والا اور خیر کا پیدا کرنے والا وہ یزدان ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ، اور یہ مشرکین پر رد کر رہے، خَرَقُوا لَهُ، اور تراشے اللہ کے لیے بنینا، بیٹے، جیسے یہود اور نصارہ نے کیا، وہ بنات اور بیٹیاں، جیسے مشرکین کہتے ہیں فرشتے بیٹے، بغیر علم، بغیر سمجھے، کہ جہالت کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ حالانکہ باپ بیٹے میں ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے جب اللہ کی بیوی نہیں کوئی تو بیٹے اولاد کہاں سے آئے؟ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی مشابہت نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم جنس نہیں۔ وتعالی، اور بہت بلند اور برتر ہے، عما یصفون، ان کی باتوں سے، یہ جو اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولادیں بناتے ہیں، اللہ کا شریک اور سہیم ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند اور برتر ہے، وہ بے چون و چگون ہے۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، کوئی اس کا جو ہے نہ سہیم ہو سکتا ہے، نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، اس کوئی نسبت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات اور جو کمالات اللہ کی ذات میں ہیں کسی مخلوق میں نہیں پائے جا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ ان کے خالق اور یہ ساری اس کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کے کسی درجے میں بھی ہمسر نہیں ہو سکتے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کف نہیں ہے، کوئی اس کا برابر اور ہمسر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس سورہ اخلاص میں جو نفی کی ہے تو اس کے اندر آخر میں یہی کہا کہ کیسے ہمسر ہو سکتا ہے؟ تو ہمسر ہی نہیں، جب ہمسر نہیں تو کیسے بیوی ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوگی؟ تو
تو ان آیات میں مجوس پر اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور صحیح ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے مشرکین کا رد تھا اور توحید کا بیان تھا۔ ان آیات مبارکہ میں نصارہ کا رد کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ ان آیات میں ان پر رد کر رہے ہیں اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے اور کوئی اللہ کی بیوی نہیں بن سکتا، کیونکہ بیوی اور بیٹا ہونے کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے اور اللہ کی کوئی ہم جنس نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور تمام مخلوقات اللہ کی جو ہے وہ ان کے خالق ہیں اور ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر احاطہ تخلیق اور احاطہ علم دو چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز میری مخلوق ہے، اس کا میں نے احاطہ کیا ہوا، احاطہ میں نے گھیرا ہوا ہے۔ جتنی بھی چیزیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں ان سب کی تخلیق اللہ نے کی، بنایا ان میں وہ بھی ہیں جن کو معبود کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عزیر اسلام ہے، حضرت مریم ہے، بت ہے، چاند سورج ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہمسر کیسے ہو سکتے ہیں، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا علم ہے، اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو، ظاہر باطن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے فرمایا آخر میں لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ہر ایک کا ادراک کرتا ہے، اس کو سب کے بارے میں علم ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ پورا علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ان کی تفصیلات کیا ہے اس کا کوئی بھی ادراک، کوئی مخلوق اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ایک نئے انداز بنانا، جس کی پہلے کوئی اگزامپل نہ گزری، اس کو بدیع کہتے، کوئی ایسی چیز بنانا جس میں پہلے کوئی مثال نہیں، اس کو کہتے ہیں بدیع السما، بدیع السماوات والارض، نئے انداز میں پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ جب تمام آسمان زمین بنائے تو اس کی تمام مخلوقات بھی بنائے، چنانچہ فرشتے بھی بنائے، انسان بھی بنائے، جانور بھی بنائے، چاند سورج بھی بنائے، یہ سب زمین آسمان میں شامل ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے طرز پر بنایا ہے، بنانے والا آسمان و زمینوں کو۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی بھی نہیں۔ اولاد تو تب ہوتی جب بیوی ہوتی، اس لیے نصارہ حضرت مریم السلام کو اللہ کی بیوی بھی نہیں کہتے، براتے ہیں کہ بیوی کیسے کہتے، لیکن عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیٹے کے لیے تو بیوی چاہیے، اور بیوی کا ضروری ہے کہ وہ شوہر کا ہم جنس ہو، اور وہ ہم جنس ہو نہیں سکتی اس لیے کہ وہ خالق ہے، مخلوق ہے۔ وہ خلق کل شیء، اس لیے آگے فرمایا وہ خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق کل شیء۔ تو جب سب مخلوق ہے اور اللہ نے تخلیق کا احاطہ سب کا کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے بنایا ہے، تو جو اللہ کی بنائی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمسر اور برابر نہیں ہوتی۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ احاطہ علمی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ معلومات کے اعتبار سے ہر ایک کے بارے میں اس کو تفصیلات پتہ ہے۔
تو रब वही हो सकता है जो हर एक की तख्लीक करने वाला हो और उसके बारे में पूरा पूरा इल्म रखने वाला। ये फरमाया ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह, जिसमें ये दो सिफात पाई जा रही हैं। और सिफात तो है लेकिन ये दो सिफात पाई जा रही हैं कि हर एक की तख्लीक उसने की है और हर एक के बारे में इल्म रखता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। माबूद बनने के लिए जो चीज चाहिए उसमें अल्लाह की जात की किसी में नहीं है, क्योंकि जिनको तुम माबूद बनाते हो वो खुद मखलूक है। ईसा सलाम को बनाते हैं तो वो खुद मखलूक है। उज़ैर सलाम को यहूदी खुदा का बेटा कहते हैं, वो खुद मखलूक है। बुतों को बनाते हैं वो खुद मखलूक है, वो तो बिल्कुल आजिज है। चांद सूरज है, ये सब मखलूक है। खालिक कुल्ली शैइन, हर चीज का अल्लाह खालिक है। फाबुदू, लिहाजा उसकी इबादत करो। लिहाजा मुस्तहिक इबादत भी अल्लाह की जात है और रब कहलाने का मुस्तहिक भी अल्लाह ताला की जात है, इसलिए कि वो हर एक का खालिक है और हर एक के बारे में इल्म रखता है। वाला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर शय पर यानी वकील है, कारसाज है। ये सबके काम वो बनाता है। वकील कहते हैं कारसाज, कारसाज के मैंने जो सबके काम बनाने वाला। नेमल मौला व नेमल वकील, रसूलुल्लाह नेमल वकील, काम बनाने वाला, उसके काम करने वाला, काम अंजाम देने वाला। वाला कुल्ली शैइन वकील, और हर चीज पर का जो है ना वो कारसाज है। तब ये तीन सिफात का बयान इसमें अल्लाह ताला की, यानी पहली तो बदियु समाद, ये पहली सिफत है कि हर चीज ऐसी बनाई है कि उसकी मिसाल नहीं है। जितनी भी चीजें बनाई गई उनकी कोई मिसाल पहले नहीं गुजरी। और दूसरा है कि वो अहाता तखलीक, अहाता इल्म और कारसाज। उसके बाद फरमाते हैं ला तुदरिकुल अबसार, निगाहें उसको नहीं पा सकती। कोई आंख अल्लाह ताला को इदराक नहीं कर सकती। वो युद्रुकुल अबसार, लेकिन वो पा सकता है आंखों को। वो लतीफुल खबीर, वो बहुत लतीफ और खबरदार है। ये लतीफ का ताल्लुक है ला तुदरिको से। क्यों नहीं इदराक कर सकते? इसलिए कि वो इतना लतीफ है कि जिस तरह इंसान की रूह लतीफ है तो इंसान देख नहीं सकता कोई किसी की रूह को। हवा लतीफ है, हम हवा को नहीं देख सकते। तो उस ये तो मखलूक है, तो खालिक इससे भी ज्यादा लतीफ, लिहाजा उसको ये आंखें नहीं पा सकती। वो युद्रुकुल अबसार, लेकिन वो हमारी आंखों को पाता है, यानी सारी मखलूकात का अहाता करता है, इदराक करता है। क्यों? इसलिए कि वो खबीर है, हर चीज की खबर रखता है। हमारे बारे में सब कुछ उसको पता है, मखलूकात के बारे में। लेकिन हम अल्लाह ताला के अहाता और इदराक नहीं कर सकते। ये ऐत मुबारक वो है जिसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह हो गए और उन्होंने अल्लाह ताला की रोयत का इनकार किया। रोयत बारी ताला, चुनांचे अकायद में बात है कि रोयत बारी ताला हक है, अल्लाह ताला को देखना। तो रोयत और इदराक में फर्क है। रोयत तो कहते हैं देखना, और इदराक कहते हैं किसी की हकीकत को पहचानना कि वो है क्या। हम बहुत सी चीजें देखते हैं लेकिन उसकी क्या हकीकत है। जैसे हम सूरज देख रहे हैं, अब इस सूरज की क्या हकीकत है कि वो अंदर किस तरह रोशन है, उसमें कैसे गर्मी है, कैसे सर्दी है, हमें उसके बारे में इदराक नहीं है। ज्यादा इदराक करने साइंसदान कितनी तहकीकात करते हैं, लेकिन आम आदमी सूरज देखता है, चांद देखता है, लेकिन उसकी हकीकत उसको मालूम नहीं किसी कि हमें सितारे नजर आते हैं। इसी तरह रोयत से जरूरी नहीं है कि इदराक भी हो, इसलिए कुरान ने लफ्ज इदराक इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा जिन लोगों ने, जैसे मुतज़िला वगैरह है, उन्होंने से आयत मुबारक को इस बात पर दलील बनाया कि अल्लाह ताला की रोयत नहीं होगी। लिहाजा जबकि रोयत पर कुरान मजीद में और हदीस में दलाइल मौजूद है। वजूह यौम नाज़िरा अला रब्बिहा नाज़िरा, कुरान कह रहा है कि कितने तरोताज़ा चेहरे अल्लाह ताला को देखते होंगे। इसलिए जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रोयत है कि अल्लाह ताला की ज़ियारत करेंगे, जुमे वाले दिन करेंगे। खवातीन जो है ना वो खुद जन्नतों में आकर ज़ियारत, जन्नतों में ज़ियारत करें, उनको वहां ज़ियारत कराएंगे। तो जन्नतों में होंगी तो अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएंगे और वो सब खवातीन तो जो है वो उनकी ज़ियारत करेंगी। और जो मर्द लोग हैं वो दरबार में जाकर जुमे वाले दिन ज़ियारत करेंगे।
تو وجوہ یوم الدین نازلہ اور ربیہ نازلہ، اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر سلام سے صحابہ نے پوچھا کہ انرا ربنا، کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو فرمایا اگر 14ویں کا چاند نکلا ہو اور بادل بھی نہ ہو تو کبھی تمہیں چاند کے دیکھنے میں شک ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ تم اپنے رب تعالیٰ کی زیارت اور رویت کرو۔ تو یہ آیت میں رویت کی نفی نہیں ہے یا ادراک کی نفی ہے۔ ادراک کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت کو اور کنوں کو جانا۔ کن کہا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو۔ جیسے یہ عمارت ہے، اس کی کن کیا ہے؟ اس کی کن اینٹ اور سیمٹ ہے، یہ کن ہے۔ یہ ٹیبل ہے، اس کی کن کیا ہے؟ ہم کہ یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی سے بنائے گی۔ کپڑا ہے، ہماری قمیض ہے، اس کی کن کیا ہے کہ یہ کپڑے سے بنائے گی، اور کپڑا جو ہے وہ روئی سے بنتا ہے، اس کو کنو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کنو ہے اس کا کوئی ادراک نہیں کر، قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنے کے باوجود بھی اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کمالات اور اللہ کی جو ذات ہے، کہ قیامت کے دن بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کتنے درجے پر، اللہ تعالیٰ کے کمالات کس درجے کے ہیں، ان کا علم کیسا ہے، ان کی بصیر کیسے ہیں، سمیع کیسے ہیں۔ تو لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ ان کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی حقیقت نہیں پہچان سکتے وہ، لیکن وہ ہماری حقیقت کو جانتے ہیں۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو، چھوٹی چھوٹی چیز کے ظاہر کو بھی باطن کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہمیں آنکھوں سے نگاہ نظر نہیں آتی، اللہ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے بنی ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے۔ وہ یدرک الابصار۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ یہاں پر رویت باری تعالیٰ کی نفی نہیں ہے، یہاں پر ادراک کی نفی ہے۔ اور ادراک کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت اور کسی شے کی کنوں کو جاننا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ چونکہ وہ لطیف ہے، اور لطیف ہونے کی وجہ سے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتے، تو اللہ تعالی نے مخلوق میں اتنی ایسی چیزیں پیش کی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات، ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے تو کوئی درد نہیں دیکھ سکتا، کہ لیکن فیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محسوس تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، خالق ہے، انسان کا دل بھی اللہ کی ذات سے متعلق رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جس طرح انسان درد نہیں دیکھ سکتا، ہوا نہیں دیکھ سکتا، روح نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ہوا محسوس کرتے ہیں، چیزیں ہل رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی، تو وہ ہوا آثار سے نظر آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جو بنایا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی ذات ہے جو اس کو پیدا کرنے والی، بنانے والی۔ تو یہاں پر تو بعض لوگوں نے، یہ مفسرین نے کہا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ میں یہ قوت پیدا کر دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکیں گے۔ تو اگر ادراک کا معنی یہاں دیکھنا ہو، یہ دنیا کے اعتبار سے، کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی جب زیارت کی تو اس کے لیے اس عالم میں لے جایا گیا، اس عالم میں نہیں۔ اس عالم میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس عالم میں، دوسرے عالم میں چلے گئے۔ تو جب آدمی دوسرے عالم چلا جاتا ہے تو اس کی قوت بھی اس عالم جیسے آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، جیسے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے پوچھا پیغمبر سلام نے، تو فرمایا کہ میں نے نور اراہ، میں نے نور دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نور کو میں نے دیکھا۔ تو اگر ادراک کا معنی کیا جائے کہ جو ہے حقیقت اور کنوں کو جاننا، تو پھر یہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور کنوں کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اور اگر ادراک کا معنی دیکھنا مراد ہو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، تو پھر یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی دنیا میں رہ کر نہیں کر سکتی، وہاں جب جائیں گے تو وہ دوسری آنکھ ہوں گی، اس میں قوت اللہ دیں گے، وہ جسم بھی ایسا ہوگا جو کبھی بیمار نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو لہذا وہاں جو اعضاء ہمیں دیے جائیں گے اور آرگنز ہوں گے، وہ اس دنیا کے اس سے الگ ہوں گے۔ وہ یدرک الابصار، لیکن وہ ابصار کا ادراک کرتا ہے، یعنی وہ نگاہوں کے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ لطیف
وہ भेदों का जानने वाला और खबीर है। तो लतीफ जो है, लतीफ का ताल्लुक लात अबसार के साथ है कि आंखें क्यों नहीं कर सकती आता, इसलिए कि बहुत लतीफ है वो। लतीफ कहते हैं कोई चीज इसकी जनाब वो नजाकत वाली हो कि उसको इंसान देख भी ना सके, जिस तरह हवा है, रूह है, ये वल खबीर, और वो खबीर है। जब खबीर है तो वो युद्रुकल अबसार। तो अल्लाह ने दो सिफाती नाम जिक्र किए हैं। पहले सिफाती नाम का ताल्लुक पहली आयत के साथ है, और दूसरे सिफाती नाम का ताल्लुक दूसरी आयत के साथ है कि अल्लाह क्यों इदराक करेंगे अबसार का, वो खबीर है। और अल्लाह का हम क्यों नहीं करते, इसलिए कि वो लतीफ है, इसलिए उसका हम इहाता नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला ने इन आयत मुबारका में उन लोगों पर रद्द किया है जो अल्लाह ताला की औलाद के कायल हैं, अल्लाह ताला के लिए बीवी बच्चों के कायल हैं। अल्लाह ताला ने उन पर रद्द किया है कि जब अल्लाह ताला की कोई बीवी ही नहीं है तो फिर किस तरह अल्लाह ताला की औलाद हो सकती है। और हर शय उसकी मखलूक है, अल्लाह खालिक है। तो अहाता इल्मी और अहाता तख्लीक और कारसाज और लतीफ़ अल खबीर, ये सिफात अल्लाह ताला में पाई जाती है। लिहाजा मुस्तहिक इबादत भी अल्लाह ताला की ज़ात है, और वही रब कहलाने का मुस्तहिक है। वाक़िअल्लाह।